آپ آگ جھونک رہے ہیں، غور سے سمجھیں، تو اس میں ایندھن اتنا ڈالو کہ شعلہ لپٹ کے آپ کے منہ کو نہ پڑے. ایسے ہے؟ ایندھن اس میں فیول اتنا ڈالیں کہ اتنا بڑا شعلہ نہ اٹھے خود آپ کا منہ بھی جلا دے. آگ بھی جلانی ہے. تو اسے زکات معکوسی بھی کہتے ہیں، ترتیب معکوسی بھی کہتے ہیں. یہ جو مجددین ہے نا اس فن کے، مجددین اس فن کے، یہ ان کی بات ہے، یہ ان کے ذریعے یہ باتیں ملتی ہیں جو اس فن کے مجدد ہیں، جو اس فن کے محدث ہیں، جو اس فن کے فقہاء ہیں. ان کی بات یہ ترتیب معکوسی انہی کی ہے. اب میں اس کی ترکیب عرض کرتا ہوں. یہ صرف ہفتے میں 3 دن کرنی ہے، اور وہ 3 دن جو کرنی ہے بدھ، جمعرات اور جمعہ، ہمیشہ یہ 3 دن چننے ہیں. کبھی بھی ہفتے کے دن نہ کرنا. ہفتے اور منگل کے دن اس میں ساتیں اور ہوتی ہیں. جانتے ہیں ساتوں کو؟ جو ساتوں کو جانتے ہیں انہی کی بات، ان سے بات کر رہا ہوں. ہفتے اور منگل کی ساتیں اور ہوتی ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا یہ ساتیں جو ہیں یہ ساری شرکیاں باتیں ہیں. میں نے کہا تیرا علم کمزور ہے. میں نے بڑے بڑے اکابر کی کتابوں کو اٹھایا، اس کے سامنے رکھا. میں نے کہا یہ دیکھ، وہ کہتے ہیں اس سات کا خیال رکھو، اس سات کا خیال رکھو. میں نے دارالعلوم کے اکابر کی کتابیں اٹھا کے دکھائیں، اس سات کا خیال رکھو، اس سات کا خیال رکھو. معلوم ہوا یہ ساتوں کو مانتے ہیں تو خیال رکھو. تو کہتے ہیں یہ ساتیں شرک ہیں. اپنے علم کو مضبوط کر، مطالعے کو ذرا صحیح کر، پھر تیرا جو ہے علم ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ ہر کسی کو ایسے ہی کہتے رہے گا تو. تو یہ ہفتے اور منگل کے دن کبھی نہ کرنا. کون سا دن؟ بدھ، جمعرات اور جمعہ. بدھ کی ساتھ پہ جانا کبھی، جمعرات کی ساتھ پہ جانا کبھی، اور جمعے کی ساتھ پہ جانا. ان میں ہمیشہ جو ساتھ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جو ساتھ ہوتی ہے وہ بہت بابرکت ساتھ ہوتی ہے. اب یہ پڑھنا 3 دنوں میں اس کو 1.25 لاکھ پڑھنا ہے. 3 دنوں میں 1.25 لاکھ پڑھنا. آدم حوا ہاروت ماروت کہف کتمیر، آدم حوا ہاروت ماروت کہف کتمیر، آدم حوا ہاروت ماروت کہف کتمیر. یہ ایک دفعہ بنا نا، آدم حوا ہاروت ماروت کہف کتمیر. اس طرح 1.25 لاکھ 3 دن میں. پھر اس کو 1.25 لاکھ کر کے چھوڑ دینا ہے. اور 3 دن ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، ترک شہوات 3 دن کرنا ہے. بس وہ چلہ پورا ہو گیا. 11 چلے کرنے ہیں. چلو آسان بتا دوں، آسان بتاؤ. ایک چلہ کتنے دن کا اور کتنے چلے؟ یہ آسان ہو گیا، آسان ہو گیا. 3 دن میں جو ہے اس کو پورا کر کے پھر وہ بے شک پرہیز چھوڑ دیں. پھر آئندہ ہفتے کا انتظار کریں. اور اس میں ایک سوٹ بنوانا ہوگا سفید رنگ کا، وہی سوٹ پہننا ہے. 11 چلوں میں وہی ایک سوٹ پہننا ہے. درمیان میں میلا ہو جائے دھو سکتے ہیں. خوشبو مبالغے سے لگانی ہے، لگانی نہیں تھپنی ہے. بہت زیادہ خوشبو لگانی ہے. اور پہلے یہی 11 دفعہ پڑھ کے اسی کا حصار کرنا ہے. اسی کا حصار اسی کے چلے کے لیے. ہاں شاید صاحب اونگ آئی ہے آپ کو. یوں میں ادھر دیکھ رہا، ادھر توجہ پڑی. میں کہ بندہ کچھ ہو رہا ہے. کیا کرنا ہے؟ 3 دن کا چلہ 11 چلے کرنے ہیں، اور اسی کو 11 دفعہ پڑھ کے اس کا حصار ضرور کرنا ہے، جس کو کڑا دینا کہتے ہیں. اس کا حصار ضرور کرنا ہے. بہت طاقتور لفظ ہیں، بہت طاقتور لفظ ہیں، بہت طاقتور لفظ ہیں. اللہ والو بہت طاقتور. میرے کئی پیسے پہ اونگتے ہوں. اول آخر 7 دفعہ ابراہیمی، 7 دفعہ درود ابراہیمی. تو پھر چھوڑ دیں. پھر دوسرے ہفتے کی بدھ جمعرات جمعے کا انتظار کریں. پھر تیسرے ہفتے کی بدھ جمعرات جمعے کا. اسی طرح کوئی درمیان میں بدھ جمعرات جمعہ نہ چکے. جگہ ایک ہو، مقام ایک ہو، پڑھنے کا وقت ایک ہو. اور پورا 3 دنوں میں کرنا. یہ بات ایک بندہ کہ میں 1 دن میں پورا کر لوں. بعض صبح کو رفتار ہوتے ہیں جو نہیں، اس کو 3 دنوں میں تقسیم کرنا ہے، 3 دنوں میں پورا کرنا ہے. مسجد میں کر سکتے ہیں بالکل. مسجد سے پاکیزہ جگہ کون سی ہے؟ پرسکون جگہ مسجد. اور ایسی مسجد ہو جو ذرا ویران ہو تو بہتر ہے.
جن کا ہو، رات کا ہو، جو بھی ہو. 3 دن میں پورا کرنا ہے، میں نے عرض کر دیا. اب آپ خود دیکھیں، دن میں پڑھے رات پڑھے، 3 دن میں پورا ہو. اور یہ 3 دن میں پورا آسانی سے ہو جاتا ہے. سوال آپ 3 دن میں آسانی سے پورا ہو جاتا ہے، بالکل آسانی سے. ہاں جی، کہنے لگا اس کی وضاحت کرتے ہیں. پھر آپ آئے کیوں تھے؟ یوں نہ کریں. پھر آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بھی آئے بیٹھے، میں پھر چھانٹیاں بھی اٹھاؤں. آئے کیوں تھے؟ میرے پاس تو 5-10 بندے آئے اور آئے اس فن کے. یقین، میں سچی بات بتاؤں، میری زندگی کی خبر نہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں عاملوں کی ایسی ایک ٹیم تیار کروں جو موجودہ باطل کے نظام پہ، جادو کے کالے نظام پہ کوئی ساتھی بنے. میرے دل میں ہے ایسی ٹیم ہو، ایسی کو تیار کرو جو موجودہ مخلوق خدا پریشان ہے. عقائد، ایمان، رزق سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور کام وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. الحمدللہ یہ بات میں بتاؤں، ابکری کی تھوڑی حال چل سے مخلوق کو بہت فائدہ پہنچا ہے. اور بہت کتنے میگزین ہیں جو ابکری کی ترتیب پہ آنا شروع ہو گئے ہیں. کئی میگزین نے مجھے خود بتایا، میں نام نہیں لیتا ہوں، نے کہا جی ہمارا میگزین ابکری کی ترتیب پہ آیا تو اس میں بھی تعداد میں ہلچل مچی ہے، بڑھنا شروع ہوا ہے. تو لہذا آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ابکری کے نام کی اللہ کے فضل سے یہ ترتیب بنائی ہے کہ اس سے فائدہ ہوا ہے. حالانکہ 100 خامیاں، 100 غلطیاں اس میں ہو سکتی ہیں. میں نے کون سا دعویٰ کیا ہے کہ وہ میں عقل کل اور میرا ابکری عقل کل ہے؟ میں کون سا کہتا ہوں کہ وہ کامل ہے؟ 2 علماء مفتی جب تک اس کو نہ دیکھ لیں، عالم اور مفتی جب تک اس کو نہ دیکھ لیں، اس وقت تک رسالہ پریس میں نہیں جاتا. پھر بھی سمجھتا ہوں کہ غلطی ہو سکتی ہے. اور خاص طور پر ابکری میں 2 چیزیں مخلوق کو زیادہ فائدہ دیتی ہیں. ایک جو ہے لوگوں کے ٹوٹکے اور ایک جنات کا پیدائشی دوست کا کالم. ایسے ہے لوگوں کے مشاہدے اور ایک جنات کا پیدائشی دوست کا کالم. یہ بہت فائدہ دیتی ہے، یہ چیز بہت فائدہ دیتی ہے. ابھی دیکھیں انہوں نے بتایا کہ مجھے یہاں بھیجنے والے خود جنات. کیا نام آپ؟ غلام مرتضی. اہل حدیث ہیں آپ؟ اچھا، کیونکہ اہل حدیث حضرات بھی میں ماشاءاللہ بہت سارے بیٹھے ہیں. تو اچھا، اور کوئی ہے ایسا جو بتائے جس نے جنات نے جس کو یہاں بھیجا ہو؟ کوئی اور ہے ایسا جو کہتا ہو کہ مجھے تسبیح خانے سے اس سے پہلے تعارف بھی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، جیسے 2 حضرات یہ بیٹھے ہیں؟ کوئی اور ایسا ہو؟ ہاں نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، مجھے سوال کا مجھے صرف جواب چاہیے مختصر سا. کوئی ہے ایسا جس کو جنات نے یہاں کا تعارف کرایا؟ بس یہ سوال کا جواب ہے. دیکھیں ہمیں سوال کو سمجھ کے جواب دینا. ہاں جی، کوئی ہے ایسا؟ بولیں، کھڑے ہو جائیں. جنات میں پیدائشی دوست میں لکھا ہے کہ شاہی قلعے میں جنات کا بسر ہے. پھر ہاں ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی یہاں رہبری ہوئی، رہنمائی ہوئی. یہ کہتے ہیں موتی مسجد میں جا کے میں نے نفل پڑھے. شاہی قلعہ میں ہمارے کالم میں اس کے بارے میں چھپے تھا، نفل چھپے تھے. تو وہاں سے ان کو کہتے ہیں مجھے رہبری ملی یہاں پہنچنے کی. اچھا جی، میں بات کہاں سے چلی تھی؟ ہم نے چھوڑی تھی. آپ بہت تھک چکے، کہاں سے آئے؟ شیخو پورہ سے. پھر
दवाई भी दी तो ठीक नहीं होती। तो उन्होंने उधर एक लेडीज आई, कहती बेटा अगर आपने ठीक होना है ना, मैं पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान में नहीं छोड़ा। अफगानिस्तान में नहीं छोड़ा? हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आप उधर ना मोती मस्जिद में एक आते हैं बुजुर्ग है, तो आप उधर चले जाइए। मैं उधर चला गया, नाका लगा हुआ, तो मैंने पुलिस वालों कहा मैं हटा इधर से। तो पुलिस वालों से हम नहीं करते हैं पठान, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पड़ोस है। ठीक है। हकीम साहब उसने पता क्या कहते, हकीम साहब आज नहीं आएंगे तो कल आना। तो मैंने कहा यार ये तस्वीर खाना कहाँ पे है। मैंने कोशिश की कि इधर आए, फिर 3 दिन रहा। तो फिर मैं अजमल साहब से मिला, तो फिर मौलाना तारिक मीर साहब की दिमाग में भी हम जाते हैं। फिर उन्होंने कहा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप आते रहे। अब हम आते रहते हैं तो फायदा हुआ? फायदा अभी तो आए नहीं है, सीख रहे हैं अभी। अच्छा ठीक है, जज़ाक। अच्छा बात कहाँ से चली थी भाई? इन्होंने सवाल किया था कि तर्क जलाली, तो मैंने कहा आप आई क्यों थे? बहुत से ऐसे यहाँ बैठे क्यों आए थे? उनका शोभा ही नहीं है ये। चलो बरकत के लिए शायद आए बैठे हो। वो कहते हैं हमारी बरकत से लोगों को फायदा हो जाता है। ये तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क लज्जात, तर्क हैवानात, तर्क शहवात, ये अल्फाज। अब मैं इन लफ्जों की तशरीह अर्ज करता हूं। तर्क जलाली, हमेशा कोई भी अमल जलाली किया जाए तो उससे जलाल आता है। इसके कई माने हैं, मैं 1-2 माने अर्ज करता हूं। उससे जलाल आता है, जलाली अमल से जलाल आता है, बहुत जलाल आता है, बहुत जलाल आता है। तो तर्क जलाली से मुराद यह है कि इसके करने से गुस्सा आएगा, जरा गुस्से पे कंट्रोल करना। एक दूसरा, चीजें आके तेरे सामने आएंगी, तंग करेंगे, उन पे गुस्सा नहीं करना, अपने काम में लगे रहना। आती है चीजें अजीब वगैरह, उनके काम में न लगना। मसलन एक बंदा, मैं एक तर्क जलाली पे एक वाक्य सुनाता हूं। एक बंदा तस्बीह कर रहा था, एक काला मकोड़ा सामने आया, इसने ऐसे उसको हाथ से ऐसे किया, फिर तस्बीह लग गया। वो फिर आया, फिर हाथ किया, तस्बीह लग गया। और फिर आया, फिर हाथ से तस्बीह लग गया। ये काले मकोड़े का मिजाज है, इसको जहां से हटाओगे ना, थूम मांग के वहीं जरूर आएगा। और बाज़ औक़ात ये चीजें काले मकोड़े की शक्ल में मुख्तलिफ चीजों में अल्लाह ने दी है कि हर शक्ल ढाल लेते हैं। वो फिर आया, इसने क्या किया, इसने जोर से ऐसे हाथ मारा, उसको मार दिया। एक चीज मुझे बताएं, हालत एहराम में कोई चीज मारना जायज है? हालत एहराम में सफेद कपड़े इसने नए पहने हुए हैं, धुले हुए, खुशबू वाले, और ये उस वक्त समझ लें हालत एहराम में है। और वो एहराम की जो सिक्योरिटियां, हिफाजतें और एहतियातें हैं, यहां शरायत वो होंगी और हैं, समझ लें। और हमारे यहां मेरे हजरत ने जो कराया था मुझे, वो मैंने कपड़े नहीं पहने थे, उन्होंने मुझे हालत एहराम में कराया था। एहराम में 2 चादरें, एक चादर नीचे, एक चादर ऊपर, 3 दिन एहराम बांधे, तन्हाई में रहे, एहराम बंद। उसमें तासीर ज्यादा होती है क्योंकि उसको तशब्बुह मिल जाता है, उसकी मुशाबिहत मिल जाती है एहराम की। ये तो तर्क जलाली हुई, लोगों पे गुस्सा, इन चीजों पे गुस्सा, बस यकसू होके मुझे किसी चीज से जो है गुमान नहीं, सारी दुनिया जहां जाए, कीड़े आए, मकोड़े आए, कुछ नहीं, यकीन, ध्यान, एतकाद और तवज्जो। और क्या, यह है तर्क जलाली। और एक है तर्क जमाली, जलाल से भी बचना है, जमाल से भी बचना है। तर्क जमाली, मैंने एक बंदे को दिया तस्बीह, मैंने कहा वहां बैठ के ना आप ये तस्बीह करना और देखो कोई इधर तक तवज्जो नहीं करनी। वो मुझसे सीखने आया था और कहने लगे जी आपसे सीखने आया। मैंने कहा देख ये मशक करा रहा हूं, इधर तक कोई तवज्जो नहीं करनी, बस इस तवज्जो पे लग जाना है और कुछ नहीं करना। मुझे कहने लगा ठीक है। थोड़ी देर बाद मोबाइल आया, मोबाइल में मैंने ऐसे महसूस किया बच्चे आपस में लड़ रहे हैं या बच्चा कोई चीज मांग रहा है, तो उसे कह रहा है अच्छा अच्छा मैं करके देता हूँ, हकीम साहब ने मुझे अमल में बिठाया हुआ है, कर देता हूँ, यूं करके कहने लगा, फिर ऐसे तस्बीह पढ़ने लगा। मैंने कहा इधर रख के थप्पड़ मारा, मैंने ऐसे खींच के, ऐसी अचानक उसको यकीन नहीं था कि ऐसे थप्पड़ मारेगा, मैंने खींच के ऐसे थप्पड़ मारा, ठो करके मारा। मैंने जब अब पढ़ जाके बस और कुछ नहीं कहा। मैं जब पढ़, जैसे इस जवान को मैंने कहा ना पूछो इससे ऊँग आई है, उसके बाद आई है, हाँ नहीं आई है, हाँ
اس کے بعد میں نے کہا جا تسبیح پڑھ. اچھا تسبیح پڑھ کے میرے پاس آیا. میں نے کہا بتا. میں نے کہا بہت فائدہ ہوا. میں نے کہا تسبیح کا جو تب پڑھ کا کس چیز کا فائدہ ہوا؟ ترک جمالی، کوئی کسی قسم کا کوئی دھیان، جمال بھی نہ ہو، جلال نہ ہو تو جمال بھی نہ ہو. ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات. دال کھانی ہے مونگ کی، مٹی کی ہنڈیا ہو، لکڑی کا چمچ ہو، ڈوئی ہو اور چھری نہ ہو، لوہے کا استعمال نہ ہو، جو کی روٹی انچھنے کی ہو. ترک لذات. ترک حیوانات، کوئی گوشت وغیرہ، کوئی گوشت وغیرہ نہیں. اور بعض تو ترک حیوانات میں کہتے ہیں اگر سواری کرنی ہے تو حیوانات کی سواری نہ ہو اس دن، میری سواری سے بھی نہ چل، چاہے وہ حیوانات کی ہے. آج کل تو موٹر کی پہیے کی سواری ہے نا، سواری نہ ہو. ترک حیوانات. اور ترک شہوات، بیوی تک کے لیے بھی پرہیز ہے. مجامعات مباشرت نہ ہو، قرب نہ ہو. یہ کچھ میں نے تھوڑا سا شرائط کا عکس آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اس کی تفصیلات وضاحتیں کتابوں میں بھری پڑی ہیں، لیکن آپ کے حکم پہ میں نے تھوڑا سا عکس پیش کیا ہے. یہ اگر آپ کر لیں، یہ کر لیں، ایک چلہ اپنا 11 چلے نا، اور ایک چلہ کتنے دن کا، اور اس میں تعداد کتنی 1.25 لاکھ. اور الفاظ کون سے؟ آدم ہوا، ہاروت ماروت کہف کتمیر، یہ الفاظ ہیں. اولا کا دروشی. یہ اگر کر لینا، یقین جانیے یہ سیف بے نیام ہے. آپ سارے عملوں سے بس ایسے مستغنی ہو جائیں گے. یقین جانیے بالکل آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی. آپ کو کسی چیز کی بس کوئی بھی ضرورت نہیں رہے گی. یہ جادو کے لیے، یہ نعت کے لیے، یہ آسیب کے لیے، یہ خطرات کے لیے، یہ میں کہتا ہوں اس کے واقعات پھر مجھے بڑے بڑے عجیب مجاہدین نے بتائے. یہ بڑے بڑے ٹینکوں کو، جہازوں کو اٹھا کے یوں پھینکتے ہیں، اور بڑی بڑی گنوں کو. بس میں بات اشارہ کرتے ہوئے آگے چل رہا ہوں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی طاقت اور تاثیر ہے. آپ سمجھ نہیں سکتے کہ آدم ہوا، ہاروت ماروت کہف کاتمیر کیا تبر تک چھڑے گولے اکٹھے نکلتے ہیں. آپ کے پاس ایسی توپ ہوگی جس سے 6 گولے اکٹھے نکلیں. 6 گولے اکٹھے، 6 گولے اکٹھے نکلیں. یہ جو میں نے وظیفہ بتایا نا، یا حفیظ کہف کتمیر، لیکن آپ صرف اگر یہی وظیفہ کر لینا. میں ایک اور وظیفہ بھی دیا کرتا ہوں ان لفظوں کے ساتھ، چلو بتا دیتا ہوں. جو زکوٰۃ اس کی نہ کر سکے وہ یہی وظیفہ کریں. آپ زکوٰۃ ادا نہ بھی کریں تو یہ وظیفہ کام دیتا ہے. میں نے دیکھو ان کو کون سی زکوٰۃ، چونکہ میں نے ٹوٹی پھوٹی زکوٰۃ دی ہوئی ہے اس لیے میں نے ان کو کہا تھا یہ پڑھ لو تسبیح. انہوں نے پڑھی، فائدہ ہو گیا. یہ بتا رہے ہیں جو ان کے پاس جنات تنگ کرتے تھے. ایسی میں اس کی تاثیر بتاتا رہتا ہوں. یا حفیظ کہف کتمیر. اور ایک بندے کو میں نے بتایا اللہم بسم کا کہف کتمیر. اللہم بسم کا، یہ جو دعا ہے نا اللہم بسم کا اموت و احیا، یہ جو لفظ ہے نا صرف بسم کا. چلو ٹھیک ہے، میں پہلی وحی سے بسم کا کو کرتا ہوں. اقرا، پڑھو آگے. ہاں بسم کا، یہ لفظ بسم کا ہے نا آپ کو، یہ پہلی وحی میں ملا ہے. یہ پہلی وحی میں ملا ہے بسم کا. اللہم، محدثین نے لکھا ہے جن دعاؤں سے پہلے اللہم ہو وہ دعائیں اسم اعظم بن جاتی ہیں. لکھا ہے باقاعدہ. لفظ اللہم پہ محدثین کے وہ مشاہدات، وہ تجربات عاملین کاملین کے آپ گمان کرتے کرتے بھول جائیں. صرف اللہم پہ، اللہم پہ، صرف اللہم پہ. اور بسم کا بھی اتنے مشاہدات و تجربات میرے محدثین کے، فقہا کے، علماء کے، عاملین کاملین کے ہیں. تو میں اس کو اس طرح بھی عرض کرتا ہوں، پھر سن لیں. اللہم بسم کا کہف کتمیر، اللہم بسم کا، اللہم بسم کا کہف کتمیر. اس طرح بھی میں عرض کرتا ہوں، اس طرح بھی عرض کرتا ہوں. اور اس کی تاثیر یہی ہے. تعداد خود بتا لیں، تھوڑی زیادہ. بندش کو توڑنے کے لیے ایک چیز عرض کرتا ہوں. بہت آزمائی، بہت آزمائی بندش کو توڑنے کے لیے ایک چیز.
بندش کو توڑنے کی. یہاں تک تسلی ہو گئی؟ کوئی سوال اس موضوع پہ کرنا ہو بتائیں, کوئی چیز رہ گئی ہو تو جی فرمائیے. یا حافظ و نہیں ہے, یا حفیظ ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ راولپنڈی سے. اچھا پھر ہاں چلا, میں نے عرض کیا ان وظائف کا چلا کرنا ضروری نہیں ہے, یہ بتا دو آپ کو. یہ میں چلا صرف عاملین کے لیے عرض کر رہا ہوں, جو عامل حضرات ہیں, کیونکہ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک اللہ کے فضل سے سوائے اللہ کے امر کے ناقابل تذکیر بن جائیں گے. سوائے اللہ کے امر کے کیا بن جائیں گے؟ ناقابل تذکیر بن جائیں گے چلا کرنے کے بعد. اور نہ بھی کریں تو اس کی طاقت اور تاثیر موجود ہے. ایک تسبیح صبح شام کم سے کم, زیادہ سے زیادہ 313, 786, 11 تسبیح صبح شام. جتنا گڑ اتنا میٹھا, جتنا کیس اتنی ڈوز. وہ پھر خود دیکھ لیں, پانی پہ دم کریں, اسے کہیں خود پڑھیں, کسی چیز پہ دم کریں. اگر اجازت تو الٹ نہیں پڑتا, تجربہ ہے. یہ 11 چلے ہیں, 3 دن کے 11 چلے. یقین جانے آج کی میری محفل کی جتنی باتیں کہوں گا نا, یہ جو میں نے آپ کو یہ 3 دن کا 11 چلے بتایا نا, یہ آج کی محفل کی جان ہے. میں سب سے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے, میں سب سے زیادہ وقت اس پہ دے رہا ہوں, آج آپ کو دے رہا ہوں. میں 9 بجے سے میں نے شروع کیا تھا, 12:45 بجنے لگا ہے. وقت پتہ نہیں چلا کتنے گھنٹے ہو گئے. ہاں, نہ زمان اور مکان کی قید. زمان سے مراد وہی وقت, اور مکان سے مراد وہی جگہ. وہی زمان سے مراد وہی وقت, اور مکان کی جگہ مراد وہی جگہ. اچھا چلو, کسی کو اگر زمان اور مکان پہ شک ہے تو میں ایک دلیل دیتا ہوں, پھر اس دلیل کو مجھے توڑنے کے لیے کوئی دلیل دو. اس کا توڑ بتاؤ مجھے. ابھی آپ جہاز پہ بیٹھو اور جا کے 1 دن عرفات میں گزار کے آ جاؤ, حج ہو جائے گا؟ نہیں. عرفات کے لیے کون سا دن چاہیے؟ 9 ذی الحج چاہیے, اور عرفات بھی چاہیے. اچھا 9 ذی الحج بیٹھ کے لاہور میں احرام باندھ کے, حاجی صاحب السلام علیکم مبارکباد ہو. 9 ذی الحج کو جناب احرام باندھ کے چل رہا ہوں, بھی خیریت تو ہے آپ کو؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ دماغ کے پیچ وغیرہ ٹھیک؟ انہوں نے کہا میں نے احرام باندھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بھائی احرام بھی چاہیے اور عرفات بھی چاہیے. حج کے 3 فرض ہیں. انہیں ایک فرض میں وقوف عرفہ حج کے فرائض میں شامل ہے. حج کے 3 فرض ہیں, احرام بھی چاہیے. یہ زمان اور مکان ہے. توڑو, اس کو دلیل ہے اس کی کوئی؟ اچھا چلو, آپ گھر میں جمعہ کرا لیں, اور جمعہ نہ مسجد میں ہو. مسجد جمعے کے لیے جمعہ وہ چاہیے جو جمعے کی ہو. میں ایک بندے سے مجھے کہنے لگا زمان اور مکان سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ہوتا تو کچھ نہیں, فائدہ ہو جاتا ہے تاثیر سے, لیکن میں نے عرفات کی مثال دی. میں نے کہا حج تو ہو جائے گا اگر یہاں باندھ کے بندہ بیٹھے, چلو اس کی شکل حاجی جیسی ہو جائے گی, پھر دوسرے کا احرام کھول کے سر بھی منڈوا لے, لیکن اللہ کے حج تو وہی ہوگا. یہ اس میں میں آپ کو بے شمار دلیلیں دے سکتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں یہ زمان اور مکان کو ایسے نہ سمجھا کریں. ہمارے اہل اللہ بتاتے ہیں کہ یہ 3 تسبیحات جو ہیں, ان کو وقت نکال کے, ایک جگہ ہو ایک وقت ہو, پوری توجہ سے کریں. 3 تسبیحات. اور بعض اہل اللہ کے بارے میں تھا کہ یہ کونا ان کے لیے مختص ہے, وہ یہاں آ کے نماز پڑھتے ہیں. 5 وقت نماز اسی کونے میں پڑھتے ہیں. ان کے ہاں بھی وہی زمان اور مکان, یا امام کے پیچھے وہی پڑھتے ہیں, وہی زمان اور مکان. یہ اس کے اندر بڑی طاقت اور تاثیر ہے. اور پھر بات وہی آ گئی جو میں نے اقرا کے بعد کہی, پہلی وہی کے بعد, جو کو کملی والے کو سینے سے بھیچا گیا, اور ایسا بھیچا گیا کہ جیسے دم گھٹ جائے گا. بات وہی آ گئی کہ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے, اور ہر اقرا
اور بسم کا تو کائنات کا نظام جو کھلتا ہے وہ سینہ اور دل گھٹنے یعنی قربانیوں کے بعد ملتا ہے. اور اس میں کوئی سوال ہو پھر میں آگے چلوں, اس سے آگے عمل میں چلوں, جلدی بتائیں. نہیں بھائی نہیں, ہاں اسی سلسلے میں کوئی سوال ہو, اسی عمل کے سلسلے میں, اور کوئی سوال نہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اعمال کے دوران 3 دن میں جو پرہیز ہے کی جائے گی یا سارے 30 دن میں پرہیز؟ نہ صرف 3 دن کا پرہیز ہوگا, اس سے پرہیز ختم. 3 دن پرہیز پھر پرہیز ختم, پھر 3 دن پرہیز پھر پرہیز ختم ہے. ہاں خلوت بھی 3 دن رہے گی. ہاں جی, میں اس عمل کے بارے میں پوچھو, مجھ سے سوال کرو. ہاں جی, عمل کی آپ کو اجازت ہے, عام ہے. ہاں ہاں 3 دن کے درمیان اگر میلا ہو جائے, ناپاک ہو جائے, اتار کے دھو لیں. پھر آپ کے لیے متبادل لباس پڑا ہوا ہونا چاہیے. ایک اور سوٹ ہو یا احرام کی جیسے 2 چادریں لیتے ہیں, ایک میلی ہو جائے دوسری. 3 دن میں روزہ رکھ لے, بہت طاقت ہے, چونکہ ہر بندے میں سخت نہیں, اس لیے کیونکہ 2 مشقتیں اکٹھی ہو جائیں گی. کیونکہ اس کو ایک بات عرض کر دوں, اس کو 1.25 لاکھ 3 دن میں پورا کرنا مشقت ہے. کیا بتائیں؟ حصار, یہ 11 دفعہ اس لیے پڑھیں کہ یہ کچھ شیطانی قوتیں آپ کو تکلیف نہ دے, آپ کو نقصان نہ پہنچائے. یہ اس لیے پڑھیں, یہ اس لیے پڑھیں. اچھا اب میں آگے چلوں, چلو. ہاں ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے, اور یہ سوال میری اصل میں مجھے عرض کرنا تھا, جو اس جوان نے کہہ دیا. اسے ہمیشہ نوچندی ہی میں شروع کریں. نوچندی سے مراد نئے چاند میں, چاند ڈوبنے سے پہلے کی ساعتوں میں اس کو شروع کریں. یہ نوچندی ہی میں شروع کریں, اور اس میں لچک کوئی نہیں ہے کہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. نوچندی میں شروع کریں, بعد میں پھر چاہے اندھیری راتوں میں بھی آئے, لیکن شروع نوچندی ہی میں کریں. ہاں اس وقت اس سوال کا اجازت ہے, میرے موضوع سے مجھے نہ ہٹائیں, آپ کا نقصان ہوگا. میں آپ کو سنیے میری عرض یہ ہے, جتنے دوست سوال کر رہے ہیں نا, میں سارے سوالوں کا جواب دوں گا اگلی نشست میں. اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو کنٹرول کر لیں. کیا خیال ہے؟ یہ بات صحیح ہے. جب میں نے آتے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا, سارے سوالوں کا جواب دوں گا. اس وقت ایک عمل اگر مکمل ہو جائے نا تو اس سے فائدہ ہوگا. ہاں بس اس کا کوئی تعلق نہیں. ان 3 دنوں میں چاند کی روشنی اس کا کوئی تعلق نہیں, جہاں بیٹھ کے کریں, خلوت ہو تنہائی ہو, بس جیسے بھی ہو. بجلی کی روشنی اس کا کوئی تعلق نہیں. بس یہ ہے کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. تنہائی ہو, مسجد ہو, گھر ہو, کوئی کونا ہو, جنگل ہو, قبرستان ہو, کہیں ہو, مطلوب تنہائی ہے. یہ کہتے ہیں اس عمل کا حصار ہر عمل کے لیے کام دے گا, یقیناً دے گا. ہر عمل کے لیے عرض کر دیا, یہی حصار یہی رہے گا. باقی عمل حصار نہیں ہے, یہ حصار رہے گا. یہ واحد عمل ہے, یہ واحد عمل ہے جو خود اپنے لیے بھی حصار ہے, جو اپنے لیے بھی حصار ہے. یہ عامل کی بھی حفاظت کرتا ہے, معمول کی بھی حفاظت کرتا ہے. بس آگے چلو, اجازت ہے. یہ کہتے ہیں جب عمل کر لینا ہے, اس عمل کو کتنی مقدار میں, ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں باقی رکھنے کے لیے, تاکہ عمل کی تاثیر رہے. جی جس طرح بیٹھ کے پڑھیں. ہاں جی, میں نے کہا میں زیادہ اگر سوال کروں گا تو پھر وہ بنی اسرائیل والے ایک معاملہ ہو جائے گا کہ گائے ایسے نا, مجھے لگتا ہے آپ کام بنی اسرائیل والے شروع ہو چکا ہے. دن رات پہننا ہے, وہ سفید لباس 3 دن مستقل حالت احرام میں رہنا ہے. دیکھو نا, اب گائے والا کام شروع ہو گیا ہے. ہاں ہاں کرسی بیٹھ کے پڑھ, معذور آدمی ہے, بیٹھ کے جیسے معذور ہی ہے.